بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ سورہ مجادلہ میں ایک خاندان کو پیش آنے والی مشکل کا حل بتاتے ہوئے سبق دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کی کسی حکم کے سبب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کریں۔ امید ہے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی راہ نکل آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی کام ان خدا ترس علماء و فقہا کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے جو عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ وہ عملی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصے میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ عربوں میں ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی اور میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر اور بچوں سے جدا ہو کر کہاں جائے گی۔ انہوں نے سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاتون بار بار توجہ دلاتی رہی۔ آخر میں وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جاتیں۔ البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو انہیں ہاتھ لگنے سے پہلے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہ ہوں تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا، آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ جہاں 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں، چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ جب 5 ہوتے ہیں، چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ، وہ جہاں ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز اللہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ رسول اور اس خاتون کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ نے سن لیا اور اس کے مطابق احکامات نازل فرمائے۔ البتہ سرگوشی سے منع کیا گیا، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے۔ ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنا چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہو یا تکلیف پہنچے۔ سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، یعنی مدینے کے یہودی۔ اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ مسلمانوں سے کہا گیا، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ تم ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا آپا بھلا دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر یہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا تو گویا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور تم خود کو سنگ دلی کی سزا کے مستحق بنا رہے ہو۔ سورہ ممتحنہ میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کے تقاضوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ انہیں بتایا کہ ہجرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، کہ پچھلے ماحول سے بالکل تعلقات توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جاؤ۔ فرمایا، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے محبت کی پڑنگیں بڑھاتے ہو جو چاہتے ہیں کہ تم الٹے کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناتے اور آل اولاد قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ وضاحت کی کہ کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، خصوصاً ان سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ہے۔
اسی طرح یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں۔ پھر ہدایت کی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو اس وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا، کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا اور اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں سارے دینوں پر غالبہ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو۔ کامیابی کی یہی راہ ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار ہوں گے جو اب آنے ہی والی ہے اور جو تمہاری تمنا بھی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کے راستے میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ پر واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں اللہ نے جس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے اس کی قدر کریں اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے کو فضل عظیم سے محروم نہ کریں۔ جن یہودیوں کو توریت دی گئی مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو بھلا دیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی کہ اگر توریت دی گئی اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی مثال گدھے پر لدی کتابیں جیسی ہے کہ گدھا ناواقف ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر کیا لادا ہوا ہے۔ اگر یہ مثال یہودیوں پر صادق آتی ہے تو کیا ان مسلمانوں پر صادق نہیں آتی جو قرآن نہیں پڑھتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ آخر ان پر بھی تو یہ کتاب اتاری گئی اور وہ گدھے کی طرح اسے اٹھائے ہوئے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف دوڑنے کے حکم دیا گیا ہے اور خرید فروخت ممنوع قرار دی گئی ہے اور اس عمل کو تجارت سے بہتر قرار دیا گیا۔ البتہ نماز کے بعد پھر کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم ہے، ساتھ ہی کثرت کے ساتھ خدا کی یاد بھی ہونی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کے ایک گروہ کو ملامت کی کہ اس نے دنیاوی کاروبار کے لالچ میں جمعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سودے کی حقیقت کو نہیں سمجھا جو انہوں نے کلمہ میں پڑھ کر اپنے رب سے کیا ہے۔ سورہ منافقون کے پہلے رکوعوں میں منافقین کا کردار بتایا ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان جتاتے ہیں، حالانکہ ایمان قسمیں کھا کر جتانے کی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ دوسرے رکوعوں میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیے تو مرتے وقت پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ گویا منافقت کا جو اصل سبب ہے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ سورہ تغابن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی کل زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو لازماً آ کر رہے گی، اور یہ فیصلہ وہی ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا۔ پس جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کسی کی ملامت یا نصیحت کی پرواہ نہ کرے۔ آج کی تراویح میں آخری صورتیں طلاق اور تحریم ہیں۔ دونوں میں بتایا گیا ہے کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں بتایا ہے کہ اگر بیوی سے کسی وجہ سے اختلاف اور نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے معاملے میں کس طرح اللہ کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے، اور سورہ تحریم میں یہ واضح کیا کہ محبت میں کس طرح اپنے آپ کو اور بیویوں کو حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
मियाँ बीवी के रिश्ते पर ही तमाम मुआशरे की बुनियाद है और हर शख्स को इससे साबिका पेश आता है। लेकिन इस रिश्ते की नाजुक हदों का अव्वल तो सबको एहसास नहीं होता, और जिनको होता भी है वो भी नफ़रत या मोहब्बत की हलचल में उनको ठीक ठीक मलहूज़ नहीं रखते। जुदाई में शरीयत के तमाम अहकाम पसे पुश्त डाल दिए जाते हैं। इसी तरह मोहब्बत की शिद्दत में खुदा के अहकाम को उस मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया जाता है। ये तीनों बातें शरीयत से इन्हिराफ की हैं, जिनका नतीजा आखिरत की तबाही है। चुनांचे सूरह तलाक में इस बात की वजाहत की गई कि अगर किसी को तलाक देने की नौबत आ जाए तो ये जायज़ नहीं है कि वो बीवी को तलाक के 2 कलमे कहकर फ़ौरन घर से बाहर निकाल दे, बल्कि उसको अल्लाह के मुकर्रर किए गए कायदों और ज़ाब्तों की पाबंदी करनी चाहिए। और ये पाबंदी हर गरीब और अमीर के लिए लाजमी है। जो लोग गरीब होने के बावजूद इन अहकाम की पाबंदी करेंगे, यानी इद्दत के ज़माने में उनका ख़र्चा उठाना, उसी मकान में रहने देना वगैरह, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान कर देगा। और जो माल की मोहब्बत में हुदूद को तोड़ेंगे वे अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि खुद ही गुनाहगार होंगे। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप या आपकी उम्मत औरतों को तलाक दें तो इद्दत शुरू करने के लिए सही वक्त में तलाक दें और इद्दत शुमार करता रहे। इनको घरों से ना निकाले, वो खुद भी ना निकले, इल्ला ये कि वो किसी सरीह बुराई में मुब्तला हो। ये अल्लाह की हुदूद हैं, जो इनको तोड़ेगा वो जालिम होगा। इद्दत पूरी हो जाए तो या तो उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रखे या भले तरीके से उनसे जुदा हो जाओ। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, उसे ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। उसने हर चीज़ की एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। जिन औरतों का हैज़ आना बंद हो जाए या उन्हें अभी हैज़ आया ही नहीं, उनकी इद्दत 3 माह है और हामिला की इद्दत इस बच्चे की पैदाइश तक है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके मामले को आसान फरमाता है। तुम जहाँ रहते हो औरतों को भी वहीं रखो, उन्हें तंग करते हुए ना सताओ। अगर हामिला हो तो पैदाइश तक उन पर खुशी खुशी खर्च करो। दूध पिलाएं तो उन्हें उनका मुआवजा दो। भले तरीके से सब तय कर लो। खुशहाल आदमी अपनी खुशहाली के मुताबिक और गरीब से जो कुछ हो सके खर्च करे। अल्लाह उतनी ही तकलीफ देता है जितनी बंदे की वसअत है। बईद नहीं कि तंगी के बाद फरागी अता फरमाए। सूरह तहरीम में ये बताया है कि मोहब्बत के गलबे के बावजूद किस तरह अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करनी चाहिए। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिसाब अल्लाह ताला ने ऐसे फैल पर लिया जो अगरचे इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि कमज़ोरों पर नरमी और बीवियों से दिलदारी की जाए, लेकिन अल्लाह ने इस पर भी गिरफ्त कर ली, क्योंकि अल्लाह का रसूल तमाम उम्मत के लिए नमूना होता है। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी बीवियों की दिलदारी में वो चीज़ क्यों अपने ऊपर हराम कर बैठे हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ की है। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक राज की बात की और उन्होंने इसकी खबर दूसरी बीवी को कर दी, तो अल्लाह ने उनकी इस हरकत से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया और बीवियों को खिताब करके कहा कि अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करो तो यही बात तुम्हारी शायाने शान है। यहाँ गिरफ्त इस बात पर की गई है कि मोहब्बत के अंदर भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। फिर आम मुसलमानों को ख़बरदार किया है कि तुम भी अपने आप को, अपने बाल बच्चों को दोज़ख की आग से बचाने की फ़िक्र करो। फिर अल्लाह ने 3 औरतों की मिसाल देकर समझाया है कि बुरे से बुरे माहौल में भी आदमी पर अपने ईमान की हिफाजत वाजिब है। इसके लिए अल्लाह ने फ़िरौन की बीवी हज़रत आशिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मिसालें दी हैं कि पहली 2 औरतों ने अपने ईमान की हिफाजत की और अल्लाह के यहाँ बड़ा दर्जा पाया। तीसरी औरत ने ईमान के तकाज़े पूरे नहीं किए तो खुदा के अजाब का निशाना बनी, हालांकि नबी की बीवी थी। साथ ही ये बात वाज़ेह कर दी कि औरत भी अपनी पैदाइश के लिहाज से नेकी और बदी के जज्बात और मैलानात रखती है। ये सही नहीं है कि बदी का सरचश्मा औरत को ही करार दिया जाए। आज की तरावीह का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह इसकी बरकतों से हमारे मुल्क और शहर के हालात तब्दील फ़रमाए। आमीन। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो कमेंट करें,
چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گروپس میں شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔